نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کچھ سیشن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے دین کی کوئی بات شیئر کرنی ہو اور کسی کو دین یا نیکی کی طرف دعوت دینی ہو تو اس کے کیا آداب ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا وہ سیکھے بغیر نہیں آتا، آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے، آپ اس کو بہتر طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ کی طرف بلانا ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور ایک بہت بڑا کام بھی ہے۔ تو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کچھ آداب، کچھ اس کے بھی ایتھکس بتائے ہیں، شیئر کیے ہیں امت کے ساتھ کہ اچھا اگر آپ کو ایک بات شیئر کرنی ہے دین کی تو کن چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ وہ بات شیئر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ہم کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں نیکی کے طور پہ، اس کے فائدے کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، یا اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کے لیے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ بات میں گویا کہ اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اس پہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنا ہے۔ تو وہ بات ٹھیک ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ بات اوتھینٹک ہونی چاہیے۔ آپ قرآن کی کسی آیت کا ریفرنس دے رہے ہو، آپ کوئی حدیث کسی تک پہنچا رہے ہو، آپ کوئی بھی بات جس کا تعلق دین سے ہے، وہ کسی آیت یا کسی حدیث کا کوئی ایکسٹریکٹ ہے، تو آپ کو سب سے پہلے اس کا اطمینان کر لینا چاہیے، ہر لحاظ سے اس بات کی تسلی اور ویریفیکیشن کر کے بات کی یہ بات واقعی قرآن میں آئی ہے، یہ حدیث میں آئی ہے، پھر یہ بات کرنی چاہیے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، کہ ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح سورۃ الحجرات میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سن لیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے، یا ہمیں کوئی واٹس ایپ میسج فارورڈ کر دے، گو کہ آگے القرآن الحدیث لکھا ہو، لیکن اس کو ویریفائی کرنے سے پہلے آگے فارورڈ کر دینا یا صرف سن کر سنی سنائی بات آگے پھیلا دینا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے، اور ایک اور روایت میں الفاظ ہے کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے بیان کرے۔ سو جو بات بھی ہم تک پہنچے ان پرٹیکولر، اگر اس کو قرآن یا حدیث سے منسوب، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی بڑی شخصیت کا کوئی قول بھی آگے فارورڈ کرنا ہے تو اس کو پہلے اس کو ویریفائی کر لے اس کے کہ یہ واقعی اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے، ہم کیسے ویریفائی کریں، ہم تو اس کے ایکسپرٹس نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب بہت سادہ سا ہے کہ جس طرح ہم اور بہت ساری چیزوں میں ایکسپرٹس نہیں ہوتے تو ہم ان فیلڈ کے ایکسپرٹس سے پوچھ لیتے ہیں۔ میڈیسنس کی بات ہو یا کوئی انجینئرنگ کی بات ہو یا کسی بھی اور ڈسپلن کی بات ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں یہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے تو میڈیسنس کے حوالے سے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جاتا ہے، اور انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی اسٹرکچرل کام ہو تو ہم انجینئر سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جو دین کے ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس چلے جائیے، ان سے پوچھ لیجیے کہ یہ حدیث میرے سامنے آئی ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اوتھینٹک ہے، اس کی چین کیسی ہے، ضعیف ہے، مضبوط ہے، صحیح ہے، یہ قرآن کی آیت ہے تو اس کا یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا۔ سو اس کے بھی ایکسپرٹس موجود ہیں اور ہم ان ایکسپرٹ سے پوچھ کر پہلے ان سمری کنکلوژن یہ ہے کہ ہم پہلے ایک بات کو اچھے طریقے سے ویریفائی کریں، اس کی ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے، یا یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اور محدثین کرام نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے، تو پھر اس تسلی اور اطمینان کو حاصل کر لینے کے بعد وہ بات دوسروں تک شیئر کرنی چاہیے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔